قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں، میں یوں اپنی میں مٹاتا ہوں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، وہ جس کی دعا تیرے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹا دیتی ہے وہ تیری ماں ہے۔ تم سو رہے ہوتے ہو، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تمہارے کل کو سنوارنے کے لیے وہ تمہارا باپ ہے۔ ہمیشہ محتاط رہیں اس کنگلے سے جس نے 2 پیسے جمع کر لیے، اور اس جاہل سے جس نے 2 سطریں پڑھ لیں۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ جو رشتے یعنی تعلقات ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی، اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون وضاحت کا مستحق ہے، کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے، اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں اتنی ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے زیادہ کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کسی کے میٹھے بول ہیں، کسی کی نیت میں جھول ہے، یہ دنیا گول ہے، یہاں سب کے ڈبل رول ہیں۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں، لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ 2 اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ چھلک چھلک گئیں آنکھیں یہ سوچ کر اکثر کہ میرے رب کی مجھ پہ عنایتیں کیا کیا ہیں۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، تو کہو الحمدللہ۔ حضرت امام غزالی۔ دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ وہ شخص کبھی اپنے نفس کا سردار نہیں ہو سکتا جس کے علم کی میان میں عشق کی تلوار نہیں۔ نفس کو علم سے سمجھا اور محبت سے مارا جاتا ہے، اس کی آگ کو علم کی میان سے نکلی ہوئی عشق کی تلوار ٹھنڈا کرتی ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ مجھے شہروں سے اندازہ ہوا ہے درندے اب نہیں ہیں جنگلوں میں۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ دریا کے کنارے میں نے ایک پارسا کو دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا۔
عرصہ دراز سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر دھکیلتا ہے تو اس پر کامل بھروسہ کرو، پھر دو چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے، یا تو گرتے ہوئے تمہیں بچائے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھائے گا انشاءاللہ۔ حاسدین عزیز، رشتہ دار جو گھر کا مضبوط فرد ہوتا ہے سب سے پہلے اسے گراتے ہیں۔ تم لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرتے رہو، خواہ انہیں اچھا لگے یا برا۔